بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي الحدیث او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، حدیث جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس جمعہ کو اس وقت کے حالات جو چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر وغیرہ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس جمعہ کو وہ سلسلہ روکا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک آدھ جمعہ کے بعد پھر سے حدیث جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اس وقت میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بتلانا ہیں کہ خودکشی کرنا اسلام میں جائز ہے کیا؟ سخت حالات آئے، بہت زیادہ پریشانی آئے، ناقابل برداشت حالات آئے تو کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ ایک ٹاپک یہ ہے، خودکشی کے احکام اسلام میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، صحابہ نے کیا فرمائے، ائمہ نے کیا فرمائے، آخر کیا ہے اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات اور ہدایات، یہ سمجھنا ہے۔ دوسرا، اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ تو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ ایک لڑکی نے حالات کے اور پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کر لی، جس میں بنیادی سبب جہیز کو بتلایا گیا۔ تو جہیز کا کیا مسئلہ ہے؟ جہیز ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پر بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں، لکھنے والے، بتلانے والے بتلا بھی رہے ہیں۔ میں اگر ضروری سمجھ میں آیا اور وقت رہا آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ تو اس کے اعتبار سے میں اس پر بعد میں بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ فی الحال صرف خودکشی کے بارے میں کچھ اسلامی احکامات کیا ہیں اس کو جانتے ہیں، جاننا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے اس ویڈیو پر ویڈیو بنائے، اپنے کمنٹس کیے، اسٹیٹس لگائے اور طریقے سے اپنے ویڈیوز اپلوڈ کیے اور وائرل کیے، سب لوگوں نے مجموعی طور پر جہیز کی لعنت پر بات کہی، اتنا زیادہ کہی گویا کہ اس کی خودکشی کا جو گناہ تھا وہ چھپ گیا۔ اگر اس طرح ہونے لگے تو لوگ خودکشی کرنا اچھا سمجھیں گے۔ اس طرح خودکشی کرنے والے کی اور ان کے گھر والوں کی اگر ہمت افزائی کی جائے تو ہر مصیبت میں اور پریشانیوں میں مبتلا شخص خودکشی کرنے کو صحیح سمجھے گا۔ کیوں؟ ساری دنیا کی طرف سے ان کو تسلی مل رہی ہے، ساری دنیا کی طرف سے ان کو تعریف مل رہی ہے، ساری دنیا کی طرف سے ان کے اس عمل کو گویا کہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ تو اب ایک کے بعد ایک خودکشیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خودکشی کرنا کہاں تک درست ہے۔ کیا کوئی ایسی حالت ہے، کیا کوئی ایک ایسی وجہ ہے یا کوئی ایک ایسی مجبوری کی سچویشن ہے کہ اس میں خودکشی کرنے کی پرمیشن مل جائے؟ کیا ایک بھی ایسا راستہ ہے اسلام میں؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ الغرض یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے، اب اپنے پاس 20-25 منٹ کے بیان میں یہ ساری باتیں نہیں آ پائیں گی،
کوشش کروں گا تھوڑا بہت سمجھانے کی انشاءاللہ۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائیں، اس کے مفہوم سے علماء کرام نے، مفسرین نے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اے لوگو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ جو آیت ہے در حقیقت جہاد کے بارے میں ہے۔ اصل تو یہ آیت جو نازل ہوئی وہ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نبی کہیں جہاد میں مال خرچ کرو، پیسہ لگاؤ، تو اس وقت میں اپنے آپ کو روکو مت۔ اس موقع پر اللہ کی راہ میں جہاد میں نہ خرچ کر کے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تمہارا اللہ کے راستے میں، دین میں اور جہاد میں خرچ نہ کرنا یہ خود ایک ہلاکت ہے۔ ایسی ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ آیت کا اصل شان نزول تو یہ ہے، مگر اس کے مفہوم میں چونکہ قرآن کی آیات نازل ہونے کے اعتبار سے خاص ہوتی ہیں، لیکن اپنے معنی، مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے ساری دنیا تک کے لیے عام ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے عام ہوتی ہے، ہر حالات کے لیے عام ہوتی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر دوسرے ٹکڑے کی روشنی میں مفسرین نے کہا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے جس سے انسان کو خود کو نقصان پہنچے، جس سے انسان کو خود کو ضرر پہنچے، جسم کا ضرر پہنچے وہ بھی اور آخرت کا ضرر پہنچے وہ بھی، دنیا کا نقصان پہنچے وہ بھی، آخرت کا نقصان پہنچے وہ بھی۔ کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے انسان کو اس کے ذات، اس کے جسم، اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو نقصان پہنچے۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ظاہر سی بات ہے خودکشی کرنا، اپنی جان کو ختم کرنا دنیا کا بھی نقصان ہے، جسم کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہونے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو بھی اور اس کی حقیقت کو بھی دوسروں کی نظروں میں نقصان پہنچانے کا سبب ہے۔ یہ ہے اس لیے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے، یعنی خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ کا کام، ہر گناہ کا کام اس میں شامل ہے، کوئی بھی گناہ کا کام جس سے بندے کی دنیا یا آخرت کو ضرر پہنچے جائز نہیں ہے۔ اسی میں سے ایک ہے خودکشی، تو خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ میں ابھی جہیز کی ٹاپک نہیں رکھ رہا ہوں، اس جمعہ بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس آیت کی روشنی میں، اس ٹکڑے کی تفصیل میں جہیز کا حرام ہونا شامل ہوتا ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ، باطل طریقے پر مت کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت کے طور پر ہو اور آپسی رضامندی سے ہو، ایسی تجارت جو دونوں کی رضامندی سے ہو۔ تجارت کے بارے میں ہے یہ، ایسی تجارت جو دونوں کی رضامندی سے ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تجارت کا مال جائز ہے اور آپسی رضامندی سے کوئی بھی حرام مال ایک دوسرے کو دے لو تو وہ بھی جائز ہے۔ آپسی رضامندی کا الگ اور تجارت کا الگ نہیں۔ تجارت کے بارے میں کہا ایسی تجارت جو آپسی رضامندی سے ہو وہ جائز ہے۔ تجارت میں بھی بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے، بیچنے والا راضی نہیں ہوتا ہے، زبردستی اس سے چیزیں لی جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا اس کے اندر نقصان ہے، میرا اس کے اندر کچھ زیادہ نفع نہیں ہے، اس کی رضامندی کے بغیر زبردستی لوگ خرید کر لے جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ بھی دن بھر کوئی کاروبار نہیں ہوا تھا، کچھ تو کریں گے، چلو نفع نہیں ہوا نقصان تو نہ ہو کر کے جتنے میں لایا اتنے میں کبھی بیچ دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ تجارت کے ذریعے لین دین ہو تو وہ بھی رضامندی سے ہونی چاہیے، خوشی خوشی ہونی چاہیے، زبردستی نہیں۔ خیر یہ ایک ٹکڑا ہے مستقل۔ دوسرا والا، ایک آپس میں مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ، دوسرا تجارت ہو وہ آپسی رضامندی سے ہو، تیسرا لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کا قتل مت کرو۔
لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ اس آیت کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ تم دوسرے کو قتل مت کرو کہ وہ تمہیں قتل کر دے۔ تم نے دوسرے کو قتل کیا، اس نے تمہیں قتل کر دیا، تو تم نے گویا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ یا کوئی ایسا گناہ مت کرو کہ جس کے نتیجے میں تمہیں قتل کرنا پڑے۔ شادی شدہ رہ کر کے زنا کیا، پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ کسی کا جان بوجھ کر کے قتل کیا، قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مذہب اسلام چھوڑ کر کے دوسرا مذہب قبول کر لیا، مرتد ہو گیا، ارتداد کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ باغی ہو گیا، بغاوت عام کر دی، فتنہ و فساد کرنے لگا، ڈاکو بن گیا اور لوگوں میں خوف اور دہشت پھیلانے لگا، تو لوگوں نے ان سے لڑتے لڑتے ان کو ختم کر دیا۔ لا تقتلوا انفسکم۔ پھر یہ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں، اسی کی تشریح میں یہ بھی ہے کہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مار لینا، یہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ تو فرمایا اپنی جانوں کو قتل مت کرو، اپنا قتل کرنا حرام، دوسرے کو قتل کرنا حرام، اپنے قتل کرنے کے اسباب اور کام کرنا حرام، اور اپنے آپ کو سیدھا مار لینا یہ حرام، کسی بھی طریقے سے قتل کر لینا یہ حرام، جائز ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی مالوں اور ان کے جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی یہ جان ہماری جان نہیں ہے، اب یہ جسم ہمارا جسم نہیں ہے، اب اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے دل دیا، دل میں ایمان رکھو، ایمان کے ساتھ میں جانا ہے، جنت کا سودا کرنا ہے۔ جنت کا سودا مانے اپنی جانوں کے عوض جنت کا سودا، جنت کا سودا جنت کو بیچ کر گناہ نہیں لینا ہے، اپنی جانوں کے عوض جنت کا سودا مانے ایمان لاؤ بدلے میں جنت ملے گی، اعمال کرو بدلے میں جنت ملے گی، اپنے جسم کی دی ہوئی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات میں لگاؤ بدلے میں جنت ملے گی۔ تو جنت والے اعمال کرنا ہے، اس کے بجائے اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی جان کو گنوا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ اللہ کی جو امانت ہمارے پاس ہے اس امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ تو ہماری جان نہیں، ہمارا مال نہیں، جان کو جنت والے اعمال میں لگانا ہے اور مال کو بھی جنت والے اعمال میں لگانا ہے۔ جان کو گناہوں سے بچانا ہے، مال کو بھی گناہوں میں خرچ ہونے سے بچانا ہے۔ جنت کے عوض میں ہوا ہے سودا، تو خودکشی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کی جان اور اللہ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ میں ہم لوگ خیانت کر رہے ہیں، اجازت نہیں ہے بالکل۔ اسی لیے فرمایا اس آیت کی روشنی میں بھی۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو قتل مت کرو کہ جس کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے، مگر حق پر ہو تو قتل کر سکتے ہو، حق پر ہو تو قتل کرنے کی اجازت ہے، حق پر نہ ہو کسی بھی جان کو جسے اللہ نے قابل احترام بنایا ہے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت دوسروں کو مارنے کے بارے میں ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی اور کی جان مت لو، کیونکہ اللہ نے اس کی جان کو بھی قابل احترام بنایا ہے۔ اس جان کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے، مگر حق پر ہو تو قتل کر سکتے ہو۔ حق پر ہونے کی کیا شکلیں ہیں جو ابھی میں نے بتلائی، کہ کوئی شخص مسلمان تھا اور وہ مرتد ہو گیا تو مرتد کو قتل کرنا واجب ہے، مگر میں اور آپ قتل نہیں کریں گے۔ خاندان میں ہمارا کوئی بھائی مرتد ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے مرتد ہونے سے، اللہ محفوظ فرمائے گمراہ فرقوں میں شامل ہونے سے، اللہ محفوظ فرمائے گمراہی کا سبب بننے سے، اللہ محفوظ فرمائے گمراہی کے راستوں پر جانے سے۔ کہیے آمین آمین۔ اللہ محفوظ فرمائے ہمیں، ہماری نسلوں کو، سب کو۔ مگر اگر کوئی مرتد ہو گیا تو باپ جا کے بیٹے کو قتل کر دے؟ نہیں۔ بھائی مرتد ہو گیا، بھائی جا کے بھائی کو قتل کر دے؟ نہیں۔ اس کا قتل تو ہوگا مگر ہم نہیں کریں گے، عدالت ہے وہاں پر اپنی بات رکھی جائے گی اسلامک لاء کے حساب سے۔ دوسرے لاء تو کیوں مانیں گے، نہیں مانیں گے وہ، لیکن اسلامک لاء، مسلم پرسنل لاء کے حساب سے اس کی بات قضا تک پہنچائی جائے گی۔ ثابت کیا جائے گا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے تو پھر وہ اسلامک لاء کے اعتبار سے قانون قتل کروائے گا، یہ ایک حق ہے۔ دوسرا حق، اس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ اب یہ قاتل کو قتل کرنا جائز ہے،
مگر ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں قتل کیا تھا اس کا بھائی آ کے اس کو مار دیا یا اس کا کوئی رشتہ دار آ کے اس کو مار دیا. قتل تو ہوگا قاتل کا, سزا تو دی جائے گی اس کو قتل کی, مگر مقدمہ چلایا جائے گا, اس کے قتل کو ثابت کیا جائے گا. جب ثابت ہو جائے عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے. اسی طرح کوئی شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کر لیا, شادی شدہ نے زنا کر لیا تو ان کو پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا, مگر تب جب کہ ان کا زنا ثابت ہو جائے, شادی شدہ ہونا ثابت ہو جائے اور زنا کرنا ثابت ہو جائے تو وہ قتل تو ہوں گے, مگر ہر ایرا غیرہ نہیں, ہر کوئی شخص نہیں, وہ بھی عدالت کرے گی. یہ 3 معاملے ایسے ہیں جہاں پر قتل کرنا حق پر ہوگا, اس کے علاوہ حق پر نہیں. جب دوسرے کو قتل کرنے کی پرمیشن نہیں ہے, ہماری اپنی جان تو ہمیں پتہ ہے کہ قابل احترام ہے, تو ہمیں اپنی جان گنوانے کی اجازت معزز دوستوں بزرگوں کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے بات سمجھیے, خودکشی کرنا حرام ہے, اسلام نے خودکشی کرنے کی پرمیشن نہیں دی ہے. رہی بات یہ کہ بھائی حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں, تو قتل کرنے کیا ہے؟ یہ زندگی بھر کٹ کٹ کے جینے سے اچھا ہے, گھٹ گھٹ کر جینے سے اچھا ہے, اونٹ اونٹ کر جینے سے اچھا یہ ہے کہ مر جاؤ ایک جھٹکے میں, قصہ تمام, کوما میں پڑا ہوا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو موت کا انجیکشن دے دو اور وہ مر جائے, قصہ ختم, اپنی جان کو ختم کر لو, معاملہ یہ ختم. کیا حرج کی بات ہے معزز دوستوں بزرگوں؟ بہت بڑے حرج کی بات ہے. اللہ نے جان دی ہے, جان دی ہے, جتنی جان دی ہے, جتنی سانسیں دی ہیں, وہ سانس ہمارے لیے خیر, زبان کا چلنا ہمارے لیے خیر, کانوں کا ہونا ہمارے لیے خیر, آنکھوں کا سالم ہونا ہمارے لیے خیر. اگر چلتا ہوا جسم ہے تو چلتے ہوئے جسم میں پیروں کا ہونا ہمارے لیے خیر, جسم میں تھوڑی سی بھی طاقت ہے, وہ تھوڑی سی بھی طاقت ہمارے لیے خیر. رہی بات حالات کی, حالات تو آئیں گے. اللہ نے دنیا بنائی ہے اور دنیا میں لوگوں کو بھیجا ہے, اور لوگوں کو بھیج کر اللہ نے وجہ یہی فرمائی ہے, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے پریشان ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, کون شکر کرتا ہے, کون صبر کرتا ہے, کون اللہ کی تعریف کرتا ہے, اور کون اللہ کے دیے ہوئے اس امانت کی ناشکری کرتے ہوئے اسے گوا دیتا ہے. دنیا ہے تو دنیا میں حالات ہے, اچھی تقدیر بھی ہے, بری تقدیر بھی ہے, اچھے حالات بھی ہے, ظاہری اعتبار سے برے حالات بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو قتل کر لے. حالات آئیں گے, مایوس نہیں ہونا ہے. فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے لوگ کافر لوگ ہوتے ہیں, ناشکرے لوگ ہوتے ہیں. مانے وہ لوگ ہوتے ہیں جسے خدا پر یقین نہیں ہوتا ہے, وہ لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے, وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان ایسے ہی آ گئی اور ایسے ہی چلے جائیں گے, کسی نے پیدا نہیں کیا اور کوئی دوبارہ اٹھانے والا نہیں ہے. ویسے لوگ مایوس ہوتے ہیں. ورنہ جس کو اللہ ہونے کا یقین ہے, جس کو خالق ہونے کا یقین ہے, جس کو یہ یقین ہے کہ کوئی عالم کو بنانے والا ہے, کوئی عالم کو چلانے والا ہے, جس کو یہ یقین ہے کہ میری جان کسی نے بخشی ہے, مجھے وجود کسی نے بخشا ہے, جس کو یہ یقین ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا اور بنانے والے کے حاضر میں کھڑا ہوں گا اور اس کو میری زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا, ویسا بندہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا مایوس مت ہو, کیونکہ مایوس ہونا ایمان والوں کی نشانی نہیں, خدا, آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے انکار کرنے والے کافروں کی علامت ہوتی ہے, مسلمانوں کی علامت نہیں. اللہ نے فرمایا ایک جگہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کتنے حالات ان کے اوپر آئے, حالانکہ نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص ہیں, اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں, مبعوث ہوئے ہیں, لیکن ان کے اوپر لمبے زمانے تک بڑی بیماری آئی. کون سی بیماری آئی؟ وہ بیماری کی تو صحیح تفصیل, تحقیقی تفصیل احادیث کی معتبر روایات میں موجود نہیں ہیں. بہت سارے لوگ بہت سارے من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں, لیکن بات اتنی ہے کوئی ایک بیماری آئی تھی. کیسی بیماری تھی؟ صحیح روایات میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, مگر بڑی مشقت والی, بڑی پریشانی والی, بڑی آزمائش والی بیماری تھی. تو کیا وہ خودکشی کر لیتے؟
اگر کر لیتے، اگر ضروری ہوتا، جائز ہوتا خودکشی کرنا، تو وہ ان حالات میں خودکشی کر کے لوگوں کو بتا دیتے کہ بھائی ایسے حالات میں خودکشی کرنا جائز ہے، نبی نے کر لی ہے تو عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، مگر نہ، نہیں کی خودکشی، دعا کی، کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگار بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے، پروردگار بڑے حالات آ چکے ہیں، بڑی سخت تکلیف پہنچ چکی ہے، بس آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، پروردگار رحم فرما دیجئے۔ اللہ نے دیکھا کہ انہوں نے صبر کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ کو ادا پسند آئی، اور اللہ رب العزت نے حالات کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کی آزمائش کو جو ان پر چل رہی تھی، اللہ نے دور فرما دیا۔ تو معزز دوستو بزرگوں، خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، اپنی جان کو ختم کرنا جائز نہیں، دوسرے کی جان کو ختم کرنا جائز نہیں، ایسا کوئی کام کرنا جائز نہیں جس سے ہماری ذات کا نقصان، دنیا کا نقصان یا آخرت کا نقصان ہوگا۔ کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے اللہ کی دی ہوئی امانت اس جسم کے اندر خیانت ہو جائے، تو خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی احادیث کی روشنی میں یہ بات آنی ہے، خودکشی پر کچھ احکام ہیں، نماز جنازہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، کچھ اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ اس تعلق سے تفصیلی بات پہلے سامنے آ جائے، حالات گرم ہیں، ابھی سمجھ میں آ سکتی ہے بات، تو انشاءاللہ 2-3 جمعہ تک یہ سیریز چلے گی، اس کے بعد دوبارہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جتنی باتیں آئی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے، جیسے بھی حالات آئیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، مگر مایوس نہیں ہونا ہے، اور خودکشی جیسے کام یا خودکشی کرنا، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا فرمائیے اللہ مجھے، آپ کو، سب کو عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، اور بچنے کی باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔